السلام علیکم، میں منیر گبول. آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور میرا یوٹیوب چینل. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ کریں. چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. آج بات کرتے ہیں فیصل واڈا کے حوالے سے. جو اس نے پریس کانفرنس کی، اچانک خاصیت یہ ہے کہ یہ لانچ ہونے سے پہلے ہی فلوپ ہو گیا. اس کے اندر، اس غبارے کے اندر ہوا نکل گئی. اسکرپٹ تو اچھی بنائی تھی مگر اسکرپٹ انہی کی گلے پڑ گئی ہے، کیونکہ جب سے فیصل واڈا کو لانچ کیا گیا، جب اس کی پریس کانفرنس تھی تو پی آئی ڈی کی طرف سے پورا نوٹیفیکیشن نکالا گیا. پی آئی ڈی وہ ادارہ ہے جو وفاقی وزیر ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ انہی کی کو فیسلٹیز کرتا ہے. تو پی آئی ڈی کی طرف سے ایک اپوزیشن لیڈر بھی نہیں کہہ سکتے، ایک عام پارٹی کا رکن ہو، جو پارٹی کا ممبر ہو، نوٹیفیکیشن نکالی جا رہی ہے کہ 9:15 بجے فیصل واڈا صاحب ایک اہم پریس کانفرنس کریں گے. تمام ٹی وی چینلوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ اس کی کوریج کی جائے. عمران خان کی بات کریں تو عمران خان جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں، کسی اجلاس سے خطاب کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کو پی ٹی وی، جیو تو چھوڑیں، عام پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہ بھی اس کی کوریج نہیں کرتے، اس کے اوپر بھی پابندی ہے. اب عمران خان کی ہی پارٹی کے ایک بندے کے لیے پی آئی ڈی پریس ریلیز جاری کرتا ہے، گورنمنٹ اس کو فیسلٹیز کرتا ہے. پریس کانفرنس پی ٹی وی پہ اور اے پی پی نیوز پہ لائیو دکھائی جائے، جیو نیوز پہ لائیو دکھائی جائے. تو جس نے اسکرپٹ لکھا تھا تو اسی کے اندر وہ ظاہر ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے. فیصل واڈا آئے، اس نے کہا کہ ارشد شریف کو قتل کیا گیا، یہ سب کو پتہ ہے، اس میں نئی بات نہیں ہے. اس نے کہا کہ گاڑی کے اندر سے بیٹھ کر اس کے اوپر فائر کی گئی، تو یہ ایک نئی بات اس نے بتائی ہے. یہ فیصل واڈا نہ کوئی تحقیقاتی ادارے میں ہے، نہ کسی کینیا پولیس نے ابھی تک ایسی کوئی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہو کہ گاڑی کے اندر سے بیٹھ کر فائرنگ کی گئی. مگر فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں ارشد شریف سے آخری دن تک رابطے میں تھا، شروع سے لے کر آخر تک رابطے میں تھا. میں اس کو یہاں سے بھیجنے والوں نے سازش کے ذریعے اس کو پاکستان سے باہر بھیجا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا. تو ان سے سوال یہ ہے کہ بھائی جب آپ کا ایک اچھا دوست تھا، شروع سے لے کر آخر تک آپ اس کی رابطے میں تھے، تو اس شخص کو شہید کیا گیا، آپ اس کی فیملی میں تعزیت کرنے بھی نہیں گئے. 3 دن سے زیادہ ہو گئے، نہ آپ اس کی والدہ کے پاس گئی تعزیت کرنے کے لیے، نہ اس کی بچوں کے لیے تعزیت کے لیے گئے، نہ اس کے گھر گئے، اور نہ اس کی جسد خاکی جب ایئرپورٹ میں اس کو لینے کے لیے بھی آپ ایئرپورٹ میں موجود نہیں تھے. تو بھائی یہ آپ کی کون سی دوستی تھی؟ یہ کون سی دوستی تھی آپ کی، جو ایک برے وقت میں دوست کے گھر پہ آپ پہنچ نہیں جاتے ہو وقت پر، اور جب اس کی جسد خاکی آ رہی ہو ایئرپورٹ پہ آپ اس کو ریسیو کرنے نہیں جا رہے؟ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر، فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کے اوپر. اور اس نے کہا کہ عمران خان جو ہے نا خونی مارچ کرنے جا رہے ہیں. عمران خان نے 26 سال سے سیاست میں کسی بھی ایسی خونی مارچ کا نہ قیادت کیا ہے، نہ اس نے فساد کرنے کی کوشش کی. اگر خونی مارچ عمران خان چاہتا تو 25 مئی ہم سب کے سامنے ہے. 25 مئی میں رینجر کھڑی تھی، پولیس کھڑی تھی، فوج کھڑی تھی، اس کے بعد جو شیلنگ ہو رہی تھی. اگر عمران خان کو سیاست چمکانا چاہتا تو وہاں ان کو لاشیں مل سکتی تھی، کسی غریب کو مار دیا جاتا پولیس والے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے، تو عمران خان اس کے اندر بیٹھ کر سیاست کرتے. مگر عمران خان نے اس وقت پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، اس کو وہیں ختم کر کے واپس جانے کا فیصلہ کیا. کیونکہ عمران خان عوام کے لیے اور پاکستان کے سوچ رہا ہے کہ کہیں بھی ایسی کوئی موڑ نہ آ جائے جس سے کسی غریب کی جان چلی جائے. تو عمران خان کا تو کلیئر ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا. دوسری بات یہ ہے کہ کام پہ ٹانگ گئی ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے، اس لیے اس کو بھی جلدی میں لانچ کیا گیا. اسکرپٹ لکھنے والے سے غلطی یہ ہو گئی کہ جیو نیوز اور پی ٹی وی اور اے پی پی نیوز پہ لائیو دکھایا گیا. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ 9 بجے تو فیصل واڈا کی تقریر ہے، جو پریس کانفرنس ہے وہ تو لائیو دکھایا گیا تمام ٹی وی چینل پر اور پی ٹی وی سمیت. لیکن اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس ہوئی 10:30 11 بجے تو اس کو کسی نے نہیں دکھایا. تو وہی پی ٹی وی ہے، وہی جیو نیوز ہے، وہی لفافے جو پھدک رہے تھے کہ فیصل واڈا آج بہت کچھ انکشاف کرنے والے ہیں. یہ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس سے پہلے لفافے اچھل رہے تھے، اور ایک نون لیگی ہنا بٹیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ نیازی کو آج بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے. تو یہ پورا فکس میچ تھا، مگر اس فکس میچ سے فیصل واڈا عزت گوا بیٹھے، اس سے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا. وہ بیچارہ ایک پھر سے لوٹا بنے ہیں. یہ وہی اسکرپٹ ہے جس سے پہلے جب گلالئی کو لایا گیا، اس کو فسلیٹ کیا گیا عمران خان کے خلاف، وہی اس کے ارد گرد بھی لفافے جمع تھے. آج یہ فیصل واڈا کی کلپ دیکھیں، یہاں بھی اس کے لفافے جمع ہیں. ان سے جب سخت سوال کیے گئے تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. تو گلالئی والا، جاوید ہاشمی والا اسکرپٹ دوبارہ دہرایا گیا، مگر یہ انہی کی گلے پڑنے والا، کیونکہ اس اسکرپٹ میں جان نہیں ہے. پی ٹی آئی اور عمران خان کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں، لیکن فیصل واڈا کی عزت اس سے کم ہوئی، کیونکہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہی اس پریس کانفرنس چل رہا تھا. اس کے ختم ہونے کے بعد ہی سارے معاملات سامنے آ گئے کہ یہ اسکرپٹ کس نے لکھی، کس نے لانچ کروائی.
سارے پی ٹی آئی والوں نے اس پوسٹ مارٹم کر دی، اس کو ضائع کر دیا، اس کی نیریٹو کو 5 سے 10 منٹ کے اندر اڑا کے رکھ دیا۔ تو یہ خاصیت ہے پی ٹی آئی کی، تو یہ تو اپنی عزت تو گوا بیٹھے فیصل واڈا، لیکن اس سے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوا تو رانا ثناءاللہ آ گئے، جی رانا ثناءاللہ آ گئے فیصل واڈا کی دفاع کرنے، اس کی پریس کانفرنس کو آگے بڑھانے، اس کی باتوں کو آگے بڑھانے۔ تو رانا ثناءاللہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کو ڈیفینس کر رہا ہے فیصل واڈا کی، یہ بھی از خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد نواز شریف اپنے گھر سے باہر نکلے، ان گھروں سے باہر نکلے جن گھر کی وجہ سے وہ نااہل ہیں، جن کی منی ٹریل نہ دے سکے، اس گھر سے فوری بعد نکلے، اپنے لفافے کو کھڑا کر دیا، من پسند سوال کرایا گیا اور وہ بھی فیصل واڈا کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئے، اس کی بیانیے کو آگے بڑھانے لگ گئے۔ تو یہ سب کچھ دیکھیں تو چند سیکنڈ چند منٹوں میں لفافوں کی ٹویٹ دیکھیں اور وہ فیصل واڈا کو ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، نئے ابو بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ وہ سارا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ نیریٹو سارا چند لمحوں میں ہی ٹھس ہو گیا، کیونکہ اس سے کچھ نکلنے والا نہیں، یہ کچھ بھی کرے۔ فیصل واڈا تو خود لوٹا بن گئے ہیں، لیکن اس سے پارٹی کو یا عمران خان کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں، کیونکہ جو بھی جس وقت جانا چاہے جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کو فرق نہیں پڑنے والا۔ عمران خان پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ یہ جتنے بھی لانچ کرنا چاہتے ہیں شاید اس سے مزید کوئی لانچ کر دیں، لیکن اس سے پہلے جن کا جاوید ہاشمی، گل علائی، ریام خان جن کا حال ہوا ہے تو انہی کا حال بھی یہی ہو جائے گا۔ جہانگیر ترین اور علیم خان وہ پیسے کی بات کرتے تھے، ان کے پاس بھی پیسہ بہت تھا، لیکن آج گلی محلے میں نکلنے کی قابل نہیں ہے، تو یہ بھی بات سوچنا چاہیے فیصل واڈا صاحب کو۔ دوسری خبر یہ ہے کہ کل سے مریم نواز نے ایک ٹویٹ کی تھی شہید ارشد شریف کے حوالے سے، تو اس ٹویٹ کے حوالے سے میں بالکل سرپرائز نہیں ہوں کہ مریم نواز صاحبہ اور نون لیگ کی یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ 90 کی دور کو دیکھیں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف اس کے والد صاحب وہ نواز شریف بھگوڑا کیا فرما رہے تھے، اس کے خلاف جو گھٹیا پروپیگنڈا، اس کے خلاف جو گھٹیا نعرے بازی جو ان کو نام دیے گئے تھے، تو وہ بھی انہی نون لیگ اور نواز شریف کی ہی کر رہے ہیں۔ تو سیاست میں جب سے یہ نون لیگ والے آئے ہیں، سیاسی حریفوں کے، سیاسی مخالفوں کے نہ اس کے گھر کو عزت محفوظ ہے، نہ والدہ کی، نہ والد کی، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ بیوی کی، کسی کی بھی عزت ان نون لیگ والوں سے محفوظ نہیں ہے۔ جب چاہیں جس کے خلاف چاہیں کیچڑ اچھال لیتے ہیں، گالی گلوچ کر لیتے ہیں۔ اب نوبت یہاں تک آئی ہے کہ میت کے اوپر بھی سیاست کرتے ہیں۔ جو گھٹیا ٹویٹ مریم نواز صاحبہ نے کیا، اس کی جتنے سخت الفاظوں میں مذمت کی جائے کم ہے، مگر یہ ان کا پرمپرا ہے، یہ ان کی خاندانی ہے۔ جب سے نون لیگ سیاست میں آیا ہے تو عوام کے مخالفین کی عزت محفوظ نہیں رہتے ہیں، جب چاہے جیسے چاہے انہیں اچھال لیتا ہے۔ حکومت میں آئے تو عوام کی اخلاق تباہ و برباد کر دیا نون لیگ نے، یہاں کسی کے پاس اخلاقیات نہیں ہے، تو اس کے اندر بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے نون لیگ اور اس مریم نواز اور نواز شریف کی۔ تو ان بے شرموں سے تو یہی توقع کی جاتی ہے، ان سے مزید اچھائی کی تو امید نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے، اور نہ ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے ان کے لیڈر ہوں گے ویسا ہی وہ نون لیگ ہوگا۔ جیسے وہ گھٹیا ٹویٹ مریم نواز صاحبہ نے کی، ارشد مرحوم صاحب کی ٹویٹ دیکھیں، جب وہ مریم نواز بیمار تھی اس کے خلاف کیا کہا اس نے، اس کی والدہ کے خلاف کیا کہا، نواز شریف کے خلاف کیا کہا اس نے، دعا کی اللہ پاک سے کہ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کی جائے۔ مگر جو ایک گھٹیا عورت ہے، جو گھٹیا نون لیگ والے جو پروپیگنڈا کر رہے تھے ارشد شریف کے جستے خاکی کے حوالے سے، تو یہ بھی دیکھیں کہ میڈیا پر لفافے تو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے ایسے گلیز گالیاں دیتے ہیں، کہ ایسے ٹریڈ چلاتے ہیں، ایسے گالیاں دیتے سیاستدانوں کو، لیکن میں پی ٹی آئی والوں کو سلام کرتا ہوں کہ آج تک اس نے کسی کی میت کی، نہ کسی سیاستدان کی بہن بیٹی کو گالی دی۔ لکھنے کو کہنے کو بہت ہے نون لیگ کے اوپر، اگر کوئی کہنا یا لکھنا چاہے، نہ ایسا کوئی ٹرینڈ چلا ہے ٹویٹر پہ کسی مخالف کو گالیاں دینے کی، تو یہ کریڈٹ بھی نون لیگ والوں کو جاتا ہے، مریم نواز اور نواز شریف کو جاتا ہے کہ پاکستانی سیاست اور اخلاق کا تباہ و برباد کر دیا نون لیگ اور نواز شریف اور اس کے بیٹی مریم نواز صاحبہ نے۔ اس کی حرکتیں دیکھیں، وہ سو کالڈ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں لیکن اس کو ووٹ ملنے والا نہیں، لیکن یہ کینڈیڈیٹ ہیں وزیر اعظم کی، اور اس کی سوچ، گھٹیا سوچ دیکھیں کہ وہ کسی کی میت کی کس طرح کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت شرم کی بات ہے۔ ذرا برابر بھی غیرت ہو تو اس کی نزاکت کو، اس کی اہمیت کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اصول ہونے چاہیے زندگی میں، آپ کسی پارٹی سے ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں، کسی بھی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، آپ کے اندر جو ہے نا اصول ہونے چاہیے۔ جس چیز کو دوسری پارٹی کے لیے آپ غلط کر رہے ہو، وہی چیز اگر آپ کی پارٹی میں ہو رہی ہے تو آپ کے اندر اتنی اخلاقی غیرت، اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اس کے خلاف کھڑے ہو اور بات کر سکو کہ بھائی یہ چیز جب پی ٹی آئی کے لیے غلط تھا تو ہمارے لیے بھی غلط ہے، اگر یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے تو دوسری کے لیے بھی غلط ہے، تو اس کے اوپر اسٹینڈ لیں، اس کے اوپر کھڑے ہونا سیکھیں، غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں، اصول کے مطابق زندگی گزاریں۔ کسی پارٹی سے ہٹ کر اپنی بھی ایک بندے کی عزت ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، تو اس کو بھی فالو کرنا چاہیے کہ کیا صحیح اور غلط میں کم سے کم فرق ہو۔ آپ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن اس قدر اختلاف نہ رکھیں کہ کسی مخالف کی موت کے اوپر آپ جشن منائیں۔
اگر کوئی شخص آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اس کے اختلاف کو برداشت کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ اگر اس نے اختلاف کی، اگر اس سے چل بسا، تو اس کے اوپر جشن منانے کی یہ نہ ہمارے اسلام میں اجازت دیتا ہے اور نہ یہ ہمارے اخلاقوں میں ہے، نہ اخلاقی طور پر اس کی بنتی ہے کہ اس کے اوپر جشن کی جائے، کسی کی میت کے اوپر یا کسی کے جانے کے اوپر۔ اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں۔ شہید ارشد شریف صاحب کی جنازہ نماز آج دوپہر فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی، تو جو دوست وہاں ہیں تو وہاں ان کو جا کر جنازہ نماز میں شرکت کریں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے کراچی اور مختلف شہروں میں بھی غائبانہ جنازہ نمازہ کی تیاری کی ہوئی ہے، تو جو جہاں جس کو موقع ملے تو وہ فریضے میں شامل ہوں اور اس سے ثواب کمائیں اور شہید کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو وہ جو شہید ہوا بیچارہ، وہ اپنے لیے نہیں ہوا، وہ پاکستان کے لیے شہید ہوا، کیونکہ ان کو کوئی خرید نہیں سکتا تھا۔ وہ پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ہی رپورٹنگ کر رہا تھا۔ جس نے بھی شہید کیا، وقت اور حالات انشاءاللہ وہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔